السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ ایک عمران خان نے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو، جے یو ایف اے کو، باپ پارٹی کو، 14-15 جماعتوں کے مکس اچار پی ڈی ایم کو، الیکشن کمیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ججز کو، ہر کسی کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا، نتھ ڈال کے رکھ دیا جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ ایک اکیلا عمران خان ان سب سے سنبھالا نہیں جا رہا، عوام ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ چوروں کو عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں جو عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ زرداری چور یہی کہتے تھے 14 سالوں سے، زرداری نے، پیپلز پارٹی نے، فریال تالپور نے، ان سب نے اس کا فیک اکاؤنٹ کیسز کے ذریعے، ایان علی کی منی لانڈرنگ کے ذریعے، شرجیل میمن، ٹپی، آغا سراجانی، ان سب کی منی لانڈرنگ، ان سب کے کرپشن کیسز کے ذریعے، لانچز کے ذریعے، پیسے باہر بھجوانے کے ذریعے پورے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلی بار بلاول کو وزیر اعظم بنا کے ملک اس کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ جس طرح سندھ کا بیڑا غرق 14 سال میں ہوا اسی طرح ملک کا بھی بیڑا غرق ہو جائے۔ 24 اور 16 ارب کی منی لانڈرنگ کے کیسز کے مجرموں کو، کیونکہ وہ ملزم نہیں تھے، ایف آئی کے اسپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق کیس ثابت ہو چکا تھا، لیکن فون کر کے اس کو روکا گیا کہ جی آپ نے عدالت میں پیش نہیں ہونا، ان کو تو ہم نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ تو ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا گیا، اس لیے عوام بیزار ہیں ان سے۔ الیکشن کمیشن چوروں کے ساتھ، عدالتیں چوروں کے لیے کھلتی ہیں، چوروں کے ساتھ ہیں۔ حمزہ شہباز کو زبردستی کا سی ایم بنا دیا، آپ سی ایم بنے رہیں، حالانکہ آپ کا الیکشن غلط ہوا ہے، آپ نومنیٹ غلط ہوئے ہیں، آپ کے الیکشن کی ووٹنگ غلط ہوئی ہے، لیکن آپ وزیر اعلیٰ بنے رہیں اگلے وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو بنانے تک۔ آپ وزیر اعلیٰ بنے رہیں، پھر سرکاری مشینری یوز کریں، جو ہتھ کنڈے یوز کرنے کریں، دھاندلی کرنی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، سارے کام کریں، غنڈہ گردی کریں، سب کچھ کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا سکیں، اس لیے وزیر اعلیٰ سیٹ پہ بیٹھے رہیں۔ یہ ہماری عادتیں ہیں۔ اس طرح نیوٹرلز جس در ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، جو آئی ایس ایچ ای کے بریگیڈیئر کا نام عمران خان صاحب نے لیا ہے، جو سارے کام ہیں سلسلہ، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، لیکن عوام اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ سلسلہ رات سے چل کیا رہا ہے، ایک ایم پی اے نے استعفیٰ پہلے نون لیگ کے دے دیا تھا، رات کو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے پاس، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں سی ایم کے لیے، ان کو ایک اور استعفیٰ موصول ہو چکا ہے، خود جا کے کینڈیڈیٹ نے، ایم پی اے نے دیا، سٹنگ ایم پی اے نے۔ تو 2 استعفے اب تک ہو چکے ہیں، ایک نون لیگ کا ایم پی اے جعلی ڈگری میں باہر ہو چکا ہے۔ تو اب ووٹ کا سینیریو یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس اپنے 165 سیٹس ہیں، اس کے بعد نون لیگ کے پاس پیپلز پارٹی کی سیٹیں 7 مل جاتی ہیں تو 172 سیٹیں ہو جاتی ہیں۔ آزاد امیدوار اس ٹائم 5 ہیں، جن میں ایک چودھری نثار علی خان ہے جو ووٹ نہیں ڈالتے، باقی رہ گئے 4۔ نون لیگ یہ دعویٰ کریے کہ 4 کے 4 ان کے پاس ہیں، اگر تو 4 کے 4 ان کے پاس بھی ہو جاتا ہے تو ہو جاتی ہیں 176 سیٹیں، 177 سیٹیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر یہ توڑ لیتے ہیں، یا راہے کا پارٹی کا ٹوٹ جاتا ہے، یا ایک بھی آزاد امر جائے، پی ٹی آئی کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ نون لیگ کی پوزیشن ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اپنی 163 سیٹس ہیں، 10 سیٹس کاف کی ملا لیتے ہیں تو 173 سیٹس بن جاتی ہیں۔ 13 سیٹیں آفیشیلی پی ٹی آئی کو چاہیے اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے۔ اگر ایک آدھ سیٹ کو شارٹ پڑتی ہے تو جو عوام کا رش ہے، عوام کی سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ایک یا دو آزاد امیدوار بآسانی پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اس ٹائم مضبوط پوزیشن میں ہے، ایک یا دو مزید استعفے آنے کی بھی آواز ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے آج شام تک ایک یا دو نون لیگ کے مزید ایم پی اے استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں۔ تو حلقوں کی پوزیشن واضح ہے، عوام لوٹوں کو ڈنڈے مار رہی ہے، عوام لوٹوں کو برداشت نہیں کر رہی، چوروں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سارے کھیل میں جتنی بدنام ہماری پاک فوج ہوئی ہے، جس سے لوگوں کو پیار تھا، جس سے امیدیں تھیں، وہ کیوں ہوئی ہے، کیوں وہ شامل ہوئے، کیا ہوا، کسی کو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ کیوں جانتے بوجھتے اس ملک کو چوروں کے حوالے کیا گیا، کرا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے زبردستی، سارے مل کر الیکشن کمیشن، پی ڈی ایم کی جماعتیں، نیوٹرل، سارے مل کر اس کوشش میں، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، سارے اس کوشش میں کہ حمزہ شہباز سی ایم پنجاب رہے۔ کیوں؟ تاکہ چوری کے موقع سب کو مل سکے۔ ظاہر ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی چوری میں حصہ تو لینا ہے، تو سب مل کر ملک کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، ملک کے ساتھ دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہی نظر آ رہا ہے عوام کو۔ تو اس وقت عوام کو چاہیے کہ عوام تگڑے ہو کر ووٹ ڈالنے نکلیں، خاص طور پر خواتین ووٹ ڈالنے نکلیں، اتنی تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلیں کہ ان کے پاس کوئی موقع ہی نہ بچے، کوئی دھاندلی جتنی بڑی بھی دھاندلی کریں، دھاندلی ہو سکتے ہے 5,000، 10,000، 15,000 ووٹ ہوگی۔ عوام اگر کثیر تعداد میں نکل جاتے تو دھاندلی کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک عمران خان نے ان سب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو، بیوروکریسی کو، پی ڈی ایم کی 14-15 جماعتوں کو، ساری اسٹیٹ مشینری کو، سب کو عمران خان نے نتھ ڈال کے رکھ دی ہے۔ کیا کمال کھلاڑی نکلا عمران خان۔
ابھی پوزیشن پی ٹی آئی کی بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اگر عوام سڑکوں پہ نکل گئے, عوام ووٹ ڈالنے نکل گئی, تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جو پرویز الہی ہے وہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ادھر نون لیگ کوشش کرے کہ جتنی زیادہ دھاندلی کی جائے, ٹرن آؤٹ کم ہو, جدھر پی ٹی آئی کے حلقے مضبوط ہے ادھر ٹرن آؤٹ کم ہو, تاکہ یہ سلسلہ پی ٹی آئی کو 8-9 سیٹوں تک محدود کیا جا سکے, تاکہ نون لیگ کے بننے کے چانسز, حمزہ شہباز کے رہنے کے چانسز زیادہ ہوں. اور سارے باقی لوگ جو ساری اسٹیٹ مشینیں ہیں ساری اسی کوشش میں لگی ہوئی ہے. خاص طور پر پولیس اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو روکا جائے, دھمکایا جائے, پریشرائز کیا جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ فیملیز آتی ہیں ووٹ ڈالنے پی ٹی آئی کے لیے, تو فیملیز کو اتنے غنڈہ کر دی, اتنے حالات خراب کیے جائیں, جھگڑے فساد کیے جائیں, فائرنگ کہیں کی جائے, کہیں کوئی جھگڑے کیے جائیں, تاکہ فیملیز نہ نکلے ووٹ ڈالنے. لیکن عوام کو اس وقت نکلنا ہوگا, کیونکہ اس ملک سے امریکہ کی اور دیگر جو اس ملک میں لوکل پلیئرز ہیں جن کی ہمیشہ سے ایجاداری چلتی ہے, یہ ایجاداری ختم کرنی ہے اور ڈیموکریسی ملک میں لانی ہے, سویلین حکومت ملک میں نافذ کرنی ہے, عوام کے ووٹوں کی اہمیت بحال کرنی ہے, تو عوام کو نکلنا ہوگا اور آج اپنے ووٹ ڈالنے ہوں گے. پی ٹی آئی کے لوگوں سے اپیل ہے, خاص طور پہ پولنگ ایجنٹس یا جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ادھر حلقوں میں 20 حلقوں میں موجود ہیں, کہ وہ ان کے لیے لازمی یہ ہے کہ 5 بجے کے بعد خاص طور پہ فوکس رہیں, چوکنا رہیں, ہوشیار رہیں, موجود رہیں, ڈٹے رہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو 5 بجے کے بعد پولنگ اسٹیشنز میں موجود ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کے خاص طور پہ کارکنوں کو. کیونکہ نون لیگ جو دھاندلی ڈالتی ہے وہ 5 بجے کے بعد ٹھپوں کی صورت میں, پیپلز پارٹی اس میں خاص طور پہ سندھ میں بہت ایکسپیرینس ہے, وہ مدد کرے گی. ابھی لوکل الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے جس طرح دھاندلی کی ہے, تو یہ سارا گیم وہ کھیلا جائے گا. اس وقت 5 بجے کے بعد خاص طور پہ حلقوں میں موجود ہونا چاہیے, پولنگ اسٹیشنز پہ موجود ہونا چاہیے, وکلا جتنے پی ٹی آئی کے ان کو موجود ہونا چاہیے, تاکہ دھاندلی کی کوشش جو 5 بجے کے بعد ہمیشہ نون لیگ کرتے ہیں اس کو ناکام بنایا جا سکے. الیکشن کمیشن پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے, پوری طرح نون لیگ کے ساتھ ہے, یا اس کو فون آ گیا ہے, یا جنہوں نے اس کو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لگایا تھا ان کی کال پہ وہ نون لیگ کے ساتھ ہے, کیا وجہ ہے, لیکن وہ نون لیگ کے ساتھ ہے. دھاندلی ہو رہی ہے, ووٹر لسٹوں میں تبدیلی کی گئی, سارے کام کیے گئے, لوگوں کو مردہ قرار دے دیا گیا, کسی کے 2 ووٹ ایک حلقے میں 2 ووٹ دوسری جگہ منتقل کیے گئے, 2-4 کلومیٹر دور کے پولنگ اسٹیشن میں ایک فیملی کے ووٹ منتقل کیے گئے, سارے کام کر لیے انہوں نے. لیکن اگر عوام پبلک بڑی تعداد میں نکل جاتی ہے تو آج پی ٹی آئی کو انشاءاللہ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. تو عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. شکریہ.